بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 سال بعد جب میں پردیس سے واپس لوٹا تو میری بیوی حاملہ تھی۔ میں بہت گھبرا گیا اور بیوی پر بدکاری کا الزام لگا کر گھر سے دھکے دے کر نکالا تو وہ رونے لگ پڑی اور میرے پاؤں پکڑ کر بولی، یہ بچہ آپ ہی کا ہے، بے شک اس کے پیدا ہوتے ہی DNA کروا لینا، ورنہ بے شک طلاق دے دینا۔ میں مان گیا اور جب پورے 9 ماہ کے بعد ٹیسٹ کروایا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا نام وسیم ہے اور آج سے 3 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی، جس میں میری رضامندی بالکل بھی شامل نہیں تھی۔ میں اس قدر دل برداشتہ تھا کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ وہ بہت سانولی ہے۔ میں حسن پرست تھا اور گورے رنگ کو پسند کرتا تھا اور سانولی دلہن کو دیکھنے کا میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے شکایت کی کہ میری شادی ایک سانولی لڑکی سے کیوں کروا رہی ہیں، تو اماں نے مجھ سے کہا تھا، دیکھو وسیم، تم پردیس میں نوکری کرتے ہو، شادی کے بعد واپس چلے جاؤ گے۔ میں بہو صرف اس لیے لا رہی ہوں تاکہ وہ میرے گھر کے کام کر سکے۔ تم جانتے ہو نا کہ نوکرانیاں آج کل کتنی مہنگی ہو گئی ہیں۔ تم خود سوچو، اگر میں کوئی خوبصورت لڑکی لاؤں گی تو پھر وہ کیا میرے گھر کا کام کرے گی؟ تم اسے یہاں پر چھوڑ کر جانا، یہ صفائی کرے گی، برتن دھوئے گی، کھانا پکائے گی، کپڑے دھونا اور گھر کا سارا کام کاج میں اس کے ذمہ ڈال دوں گی، اور تم پردیس میں جا کر وہاں کسی گوری لڑکی سے شادی کر لینا۔ میری ماں کی یہ بات مجھے صحیح لگی، لیکن اماں، میں نے سنا ہے کہ وہ پڑھی لکھی ہے، BA پاس ہے، تو کیا وہ آپ کا کام کرے گی؟ میں نے اماں سے پوچھا۔ ہاں، میں کرواؤں گی، بس تم جاؤ سعودیہ، وہاں شادی کر لو، یہاں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ میں نے سوچا اماں صحیح کہہ رہی ہیں، میں تو واقعی پردیس چلا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، وہ میرے ماں باپ کا سہارا بنے، اور واقعی اگر خوبصورت لڑکی آئی تو میرے باپ کا کیا بنے گا؟ مجھے اماں نے پردیس میں شادی کرنے کی اجازت دے دی تھی، اس لیے میں خوش ہو گیا۔ شادی کی رات میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں دلہن کا چہرہ دیکھوں۔ میں نے گھونگھٹ پلٹا تو ایک سانولی سی لڑکی تھی۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی اور سو گیا، اور صبح مجھے واپس پردیس جانا تھا۔ میں سعودیہ میں کام کرتا تھا۔ شادی کی اگلی صبح ہی میری فلائٹ تھی اور میں واپس سعودیہ چلا آیا۔ یہاں آ کر میں نے شادی کا فیصلہ کیا، لیکن مجھے کوئی لڑکی نہیں مل رہی تھی، کیونکہ میں خود بھائی ایک سانولا سا انسان تھا۔ پر مرد چاہے جتنا بھی سانولا ہو، اسے بیوی گوری ہی چاہیے ہوتی ہے۔ تقریباً 1 سال مجھے رشتہ ڈھونڈنے میں لگ گیا، پھر 2 سال ہو گئے، بات چلتی پھر ختم ہو جاتی۔ جو رشتہ ملتا ان کی عجیب سی شرائط ہوتی۔ سب سے پہلی شرط یہی ہوتی تھی کہ میں ساری کمائی بیوی کو دوں گا اور ماں کے پاس پاکستان 1 روپیہ نہیں بھیجوں گا۔ یہاں پر میں مایوس ہو جاتا تھا، کیونکہ میں اپنے گھر والوں کا خرچ نہیں روک سکتا تھا۔ وہاں میری 3 بہنیں شادی کے لیے بیٹھی ہوئی تھیں۔ اماں ابا کی میں اکلوتی امید اور ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری پریشانی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میرا پاکستان رابطہ کم ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت موبائل شاذ و نادر ہی ہوتا تھا۔ اماں سے جب بھی بات ہوتی تو وہ کہتی، ارے بیٹا، تمہاری بیوی تو میں کے چلی گئی ہے۔ میں ان باتوں سے تنگ تھا، اس لیے میں نے پاکستان بات کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ پھر 2.5 سال بعد میں ایک دن کام سے واپس جا رہا تھا تو راستے میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی مجھے ملی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جو کہ اردو کی ایک مشہور کتاب تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکی پاکستانی ہے۔ میں نے سوچا شاید اسے مدد کی ضرورت ہو۔ میں اس کے پاس گیا اور پوچھا، کیا آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ میں نے اردو میں ہی بات شروع کی۔ اس نے بھی اردو میں جواب دیا۔ اس نے کہا، ہاں، میں 2 دن پہلے پاکستان سے آئی تھی اور یہاں اپنے رشتہ دار کے پاس ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ لوگ پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ مجھے بازار میں عبایا لینا تھا نیا۔ واپس آئی تو ان کے گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے کہا تو مجھے دکھ ہوا، آپ میرے ساتھ چلیں۔ میں نے کہا تو اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اس نے نقاب پہن رکھا تھا اور اس کی حسین آنکھیں نقاب سے مجھے دیکھ رہی تھیں، جن میں کاجل کے ساتھ ساتھ حیرانگی بھی تھی۔ میں ایسے کیسے کسی کے ساتھ چلی جاؤں؟ اس نے کہا۔ اس کے ہاتھ گورے تھے اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک گوری اور حسین لڑکی ہے۔ تو کیا آپ رات اس طرح سڑک پر گزاریں گی؟ میں نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں ایک کمرے میں اکیلا رہتا ہوں، میرے پاس گھر نہیں ہے، صرف ایک کمرہ ہے جو کرائے پر لیا ہے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ سوچتی رہی، پھر بولی، اگر آپ ابھی اور اسی وقت مجھ سے نکاح کر لیں تو میں آپ کے ساتھ چلی چلوں گی۔ یہ سن کر میں حیران ہو گیا۔ مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی خوبصورت اور گوری لڑکی مجھ سے خود نکاح کا کہہ رہی تھی، وہ بھی بنا کسی شرط کے۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں فوراً راضی ہو گیا۔ میں اسے اسی وقت مسجد میں لے کر گیا اور نکاح کر لیا اور خوشی سے اپنے چھوٹے سے کمرے میں لے کر آیا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں چولہا رکھا ہوا تھا جہاں پر میں کھانا بناتا تھا، مگر
آج مجھے دیر ہو گئی تھی واپسی میں، اس لیے میں نے کھانا نہیں بنایا تھا۔ اس نے اپنا نام سائمہ بتایا۔ سائمہ نے کہا، میں کھانا بناتی ہوں۔ پھر سائمہ نے بہت ہی مزیدار کھانا بنایا اور ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں نے سائمہ سے کہا، اب تو ہمارا نکاح ہو گیا ہے، اب یہ نقاب ہٹا دو، مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ تاکہ مجھے بھی معلوم ہو کہ میری بیوی کیسی ہے۔ میرے کہنے پر اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا لیا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ میرے تصور سے بھی زیادہ حسین تھی۔ میں بہت خوش ہوا اور ایک ہفتہ ہم نے بہت خوشی سے گزارا۔ میں روزانہ کام سے واپس آتا تو وہ کھانا بنا دیا کرتی تھی، صبح اٹھتا تو میرے لیے ناشتہ تیار ہوتا تھا۔ میری زندگی تو جیسے مجھے جنت کی مانند لگنے لگی تھی۔ لیکن ایک دن اچانک میں گھر آیا تو وہ مجھے نہ ملی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید وہ کہیں چلی گئی ہے، واپس آ جائے گی، لیکن پھر مجھے ایک خط ملا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ اس کے رشتہ دار واپس آ گئے ہیں اور وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس جا رہی ہے۔ خط کیا تھا؟ بس ایک چھوٹی سی عبارت تھی جسے پڑھ کر میرے سر پر آسمان گر گیا تھا اور پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ میرے پاس اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ میں پاگلوں کی طرح سے اسے ڈھونڈنے لگا، لیکن ڈھونڈتا بھی تو کہاں، وہ تو مجھے ایک سڑک پر ملی تھی۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے 8 مہینے گزر گئے، لیکن وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ میں ڈپریشن میں چلا گیا اور ذہنی مریض بنتا جا رہا تھا۔ میرے لیے یہاں رہنا مشکل ہو گیا تھا کہ ایک ہفتے میں ہی مجھے اس لڑکی سے شدید قسم کی محبت ہو گئی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی کا اب کوئی مقصد نہیں ہے۔ میرے لیے اب یہاں کام کرنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے میں نے واپس پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں پاکستان میں واپس چلا آیا تو میری اماں بہت غصے میں تھی۔ میری اماں نے کہا، تیری بیوی نے 2 سال تو یہاں کام کر کر کے گزارے، پھر وہ عاجز آ گئی اور اپنے میکے چلی گئی۔ میں اسے لینے گئی تھی لیکن اس کے بھائی نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ تم جا کر اسے لے آؤ، گھر کا کام کون کرے گا اب؟ جب سے وہ گئی ہے کام کر کر کے میری 3 بیٹیوں کی حالت ہو گئی ہے۔ جاؤ جا کر اسے لے کے آؤ۔ میں وہاں گیا اسے لینے کے لیے، لیکن اس کے بھائی نے مجھے ملنے نہیں دیا۔ میں نے خوب ہنگامہ کیا، مجھے میری بیوی چاہیے۔ بالآخر ان لوگوں نے میری بیوی میرے حوالے کر دی اور میں اسے لے کر گھر آ گیا۔ اس وقت میں نے غور نہیں کیا، لیکن جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو میری اماں کی چیخ نکل گئی میری بیوی کو دیکھ کر۔ میں نے تو اس کی طرف غور سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اماں نے دیکھا تو اس کا پیٹ بڑھا ہوا تھا، جیسے کہ اس کے پیٹ میں 9 مہینے کا بچہ ہو۔ میری اماں نے خوب ہنگامہ کیا اور کہا، یہ بد کردار ہے۔ میں نے بھی دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ واقعی اس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ میں نے اس پر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں نے اسے بد کردار کہہ کر گھر سے نکالنا چاہا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر اسے گھر سے باہر نکالنے لگا تو وہ میرے پیر پڑ گئی۔ اس نے میرے پیر پکڑ لیے۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں یہ بچہ آپ کا ہے۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد DNA ٹیسٹ کروا لینا۔ ابھی کچھ دن بعد ہی مجھے ڈیلیوری کی ڈیٹ دی ہے ڈاکٹر نے۔ مجھے ڈیلیوری تک کی مہلت دے دیں، سب سچ ثابت ہو جائے گا۔ میری بیوی نے کہا۔ اماں نے کہا، ٹھیک ہے اسے مہلت دے دو۔ میں نے اماں سے کہا، اماں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو 3 سال سے سعودیہ میں رہ رہا ہوں، پھر یہ بچہ کیسے ہو گیا؟ اماں نے مجھے سمجھایا، بیٹا محلے میں تماشا بنے گا، ہم DNA ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، سب سچ سامنے آ جائے گا۔ پھر ہم اس کے بھائی سے بڑی رقم کا مطالبہ کریں گے، کہیں گے کہ اگر اپنی بہن کی شادی بچانی ہے تو ہمیں 10 لاکھ روپے دو، کیونکہ تمہاری بہن بدکار ہے اور اس کے پیٹ میں کسی اور کا بچہ ہے۔ پھر جب DNA ٹیسٹ میں ثابت ہو جائے گا تو ہم ان لوگوں کو بلیک میل کر کے ان سے پیسہ لیں گے۔ مجھے یقین ہے اس کا بھائی اپنی عزت بچانے کے لیے پیسے دے گا۔ میری اماں نے کہا تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ پھر میں اس سے واپس گھر لے آیا اور ڈیلیوری کا انتظار کرنے لگا، یہاں تک کہ ڈیلیوری کا دن آ گیا۔ وہیں پر ہی میں نے ڈاکٹر سے کہا، بچے کا DNA ٹیسٹ کریں۔ جب DNA ٹیسٹ کی رپورٹ سامنے آئی تو میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی، کیونکہ یہ تو میرا ہی بچہ تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، میں غصے میں آ گیا۔ ڈاکٹر سے کہا، آپ نے غلط رپورٹ بنائی ہے۔ میری اماں نے بھی کہا، رپورٹ غلط ہے، لیکن ڈاکٹر بضد تھے کہ یہ رپورٹ بالکل صحیح ہے۔ میں نے شہر کی سب سے مشہور لیبارٹری سے ٹیسٹ دوبارہ کروایا تو وہی نتیجہ نکلا۔ میں نے مزید 3-4 لیبارٹریوں سے ٹیسٹ کروائے، لیکن یہی ثابت ہوا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ میں حیران تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بالکل ایک ناممکن سی بات تھی۔ خیر جو بھی تھا، ہم بچے کو گھر لے آئے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، تم اپنے میکے چلی جاؤ، مجھے یہ بچہ نہیں رکھنا، مجھے یقین نہیں ہے۔ اس نے میری منت کی، اب آرام سے بیٹھ کر میری ساری بات سن لیں، اس کے بعد فیصلہ کریں۔ میں نے اس کی بات مان لی اور بیٹھ کر آرام سے سننے لگا۔ اماں بھی میرے ساتھ بیٹھی تھیں، وہ اپنی کہانی سنانے لگی اور میں سننے پر مجبور ہو گیا۔ اماں بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ جب میری آپ سے شادی ہوئی تو آپ نے ایک نظر مجھے دیکھا اور صبح واپس چلے گئے۔ میں سمجھ گئی تھی
کہ آپ نے میری ظاہری صورت کی وجہ سے ایسا کیا ہے۔ میں کوئی بدصورت لڑکی نہیں تھی، میرے نقوش بہت خوبصورت تھے، لیکن میرے رنگ کے پیچھے سب چھپ گیا تھا۔ اوپر سے میں اتنا کھاتی پیتی بھی نہیں تھی، ہر وقت پریشان رہتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے بھوک نہیں لگتی، تو میں بہت کمزور سوکھی ہو گئی تھی۔ اس کمزوری نے مجھے مزید عام سا بنا دیا تھا۔ 2 سال اس گھر میں آپ کی اماں نے مجھ سے اتنا کام کروایا کہ میری تو جان نکل گئی۔ آہستہ آہستہ میں باغی ہوتی چلی گئی۔ میں سوچتی تھی کہ میں بھی انسان ہوں، مجھے کون سی گناہ کی سزا دی جا رہی ہے۔ اس گھر میں آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور سسرال میں ظلم ہو رہا ہے۔ میرے بھائی نے یہاں آ کر کافی مرتبہ یہ بات کہی کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، لیکن آپ کی اماں نے ان کی بے عزتی کر کے انہیں گھر سے نکال دیا۔ وہ دوبارہ نہیں آئے۔ بھائی مجھے بار بار کہتے تھے کہ طلاق لے لو، میں تمہاری دوسری جگہ شادی کرواؤں گا، لیکن میرا دل گوارا نہیں کرتا تھا۔ میرے میکے میں میرا بھائی اور بھابھی رہتے تھے۔ ایک دن میں میکے گئی تو وہاں سعودیہ سے میری ایک دور کی خالہ زاد آئی ہوئی تھی، ان کا نام نجمہ تھا۔ انہوں نے میری حالت دیکھی تو مجھے پہچان نہیں پائیں۔ مجھے کہا، ساحرہ تم وہی لڑکی ہو جسے میں نے آج سے 10 سال پہلے دیکھا تھا۔ یقین ہی نہیں آ رہا کہ تم ایسی ہو گئی ہو، آخر تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے انہیں اپنے سارے حالات بتائے۔ پھر نجمہ نے ایک ترکیب سوچی اور مجھے کہا کہ وہ مجھے سعودیہ لے جائے گی اور آپ سے ملوائے گی اور میں سسرال چھوڑ دوں۔ میں نے انہیں کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تو میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کی، تو اب کیسے مجھے قبول کر لیں گے؟ نجمہ نے کہا، یہ بات تم مجھ پر چھوڑ دو، بس جیسا کہتی ہوں ویسا کرو۔ نجمہ نے مجھے انجیکشن لگوائے، رنگ گھورا کرنے والے، جس سے کچھ ہفتوں میں میرا رنگ دودھیا ہو کر چمکنے لگا تھا اور میں حیران رہ گئی تھی۔ نجمہ نے بتایا کہ یہ رنگ گھورا کرنے والے انجیکشن ہیں جنہیں سب لگاتے ہیں۔ پھر انہوں نے میرے کاغذات بنوائے، مجھے اپنے ساتھ سعودیہ لے گئے اور وہاں پر مجھے خوب کھلایا پلایا، جس سے میری صحت بحال ہو گئی۔ ہمیں آپ کی رہائش کا پتہ تھا۔ ایک دن آپ وہاں سے گزر رہے تھے تو نجمہ نے مجھے کہا کہ تم یہاں پہ بیٹھ جاؤ، اس کا دھیان تمہاری طرف چلا جائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، آپ کا دھیان میری طرف چلا گیا اور میرے رنگ اور میری صحت کے بدلاؤ کی وجہ سے آپ مجھے پہچان نہیں پائے۔ آپ نے تو مجھے دیکھا ہی نہیں تھا۔ آپ نے مجھے انجان لڑکی سمجھ کر مجھ سے فوراً نکاح کر لیا، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ میں تو پہلے سے ہی آپ کے نکاح میں تھی۔ صحت مند کھانے کی وجہ سے میرے پچ کے کال بھرے بھرے ہو گئے اور میرا رنگ گورا تھا، لیکن یہ خوبصورتی وقتی تھی۔ جیسے انجیکشن کا اثر ختم ہونا تھا تو میرا رنگ واپس سانولا ہو جاتا تھا۔ جیسے ہی میرا رنگ سانولا ہونا شروع ہوا، میں وہاں سے نکل آئی۔ میرا ویزا بھی پورا ہو گیا تھا۔ میں نے وہاں پر عمرہ کیا، 15 دن کے لیے میرا ویزا تھا۔ پھر میں واپس چلی آئی۔ پاکستان آ کر مجھے معلوم ہوا کہ مجھے حمل ٹھہر گیا ہے۔ میرے گھر والوں نے کہا کہ تم صبر سے کام لو اور یہاں پر رہو، بچہ پیدا کرو، پھر ساری حقیقت ہم تمہارے شوہر کو بتا دیں گے۔ میری بیوی نے ساری کہانی مجھے سنائی اور ثبوت کے طور پر وہ نکاح نامہ بھی مجھے دکھایا، اور وہاں پر رکھی ہوئی میری گھڑی اور چند اور چیزیں اس کے پاس تھیں ثبوت کے طور پر۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو یہ آنکھیں اسی کی تھیں جن پر میں فدا ہوا تھا، آواز بھی اسی کی تھی۔ یقیناً یہ وہی لڑکی تھی جسے میں ڈھونڈ رہا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس کا رنگ پھر سے سانولا ہو چکا تھا اور بچہ پیٹ میں ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے پر داغ دھبے بن چکے تھے، جیسے کہ حاملہ عورتوں کے بنتے ہیں۔ مجھے یقین آ گیا تھا کہ یہ بچہ میرا ہی ہے۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، جھوٹی کہانی سنا رہی ہے، اس کی کہانی کا یقین مت کرنا۔ میری اماں نے فوراً کہا، نہیں اماں، یہ جھوٹ نہیں بول رہی ہے، یہ سچ بول رہی ہے۔ یہ وہی لڑکی ہے جسے میں نے نکاح کیا تھا اور یہ بچہ میرا ہی ہے۔ میں نے کہا اور میں اسے اپنے ساتھ رکھنے پر مجبور ہو گیا، لیکن نہ میں اس کی طرف دیکھتا تھا نہ بچے کی طرف۔ اس طرح 1 مہینہ گزر گیا، میں اداس تھا۔ پھر ایک دن اس نے کہا کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے ہیں، میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، بچہ آپ کا ہے، آپ کے پاس رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں دوسرے کمرے میں سوتا تھا اور سائرہ بچے سمیت اپنے کمرے میں۔ وہ چلی گئی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ بچہ روتا رہا سارا دن۔ مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا کیونکہ میری ماں بہنوں میں سے کسی نے بھی بچے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، یہاں تک کہ رات ہو گئی اور بچہ بھوکا پڑا تھا۔ میں سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن بچے کے رونے کی آواز سن کر میں بے چین ہو رہا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اس کی آواز کو نظر انداز کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن نہیں کر پایا۔ بالآخر میں اٹھا، کمرے میں گیا تو بچے کی حالت بری تھی، شاید بھوک کی وجہ سے۔ میں نے اسے اٹھایا، لیکن میں اسے کیا کھلاتا؟ اس کی ماں چلی گئی تھی۔
जैसे मैंने उसे अपनी गोद में उठाया मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा कि कोई इस दुनिया में मेरा अपना भी है। लेकिन मैं उसकी वजह से परेशान था कि वो भूखा था। मैं उसी वक्त उसे डॉक्टर के पास ले गया और कहा कि डॉक्टर साहब इसके लिए कुछ तजवीज़ करें। तो डॉक्टर ने डब्बे वाला दूध मुझे लिख कर दे दिया। मैं फ़ौरन दूध लेकर घर आया, फीडर में दूध बनाकर उसे पिलाया तो उसे आराम आ गया। मैंने उसे अपने साथ सुला दिया। वो रात में बार बार जागता रहा, उसके लिए दूध बनाता रहा और उसे पिलाता रहा। एक रात अपने बच्चे के साथ गुजारने के बाद मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी में कोई आ गया है, मेरे जीने का कोई मकसद है, वरना मैं तो दूसरों के लिए जी रहा था। अब तक सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बना हुआ था, घर वालों के लिए। चंद ही दिन अपने बच्चे के साथ गुजारने के बाद मुझे अपने बच्चे से बेहद मोहब्बत हो गई थी। मैं खुद को उससे मोहब्बत करने से रोक नहीं पाया था क्योंकि वो मेरी ही औलाद था। मुझे एहसास हुआ कि बच्चे को माँ की ज़रूरत है। मैं सारा के मैके गया उसे लेने के लिए, लेकिन वो नहीं आई। अगली बार जब मैं गया तो बच्चे को अपनी गोद में उठा कर गया और उसे कहा, मेरे लिए नहीं आओगी तो इसके लिए तो आ जाओ, हमारा बच्चा है, हम दोनों मिलकर इसे पालेंगे। मेरी बात सुनकर सायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चे को फौरन अपने सीने से लगा लिया। उसने अपना सामान उठाया और मेरे साथ चली आई। आज मुझे लग रहा था कि मेरा घर मुकम्मल हो गया है। मैंने अपना बिस्तर वापस अपने कमरे में लगा लिया जहां मेरी बीवी और मेरा बच्चा सोते थे, क्योंकि मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकता था। अब उन दोनों को अपने कमरे में देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता था। मुझे अफसोस होने लगा कि अपनी अम्मा की बातों में आकर मैं इतने खूबसूरत एहसास से दूर रहा। पिछले 3 साल से आज ये एहसास मुझे इस कदर हसीन लग रहा था। मेरी और सायरा के माबैन कोई बात नहीं होती थी, हम बस बच्चे के मुतालिक बातें करते रहते थे। मैं अपने बच्चे में हैरान था। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने सायरा के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है दूसरों की बातों में आकर। मैंने सोच लिया कि मैं अपने किए की से मुआफ़ी मांगूंगा, हालांकि मैंने जो किया वो मुआफ़ी के काबिल नहीं था। सायरा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। आज मुझे एहसास हो गया है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे मोहब्बत भी हुई थी तो तुमसे ही हुई थी, और अब फिर से तुमसे मोहब्बत होने लगी है। तुमने जो कुछ भी किया अपना हक हासिल करने के लिए किया। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। मैं मुआफ़ी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे मुआफ़ी मांग रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मैंने सायरा के सामने हाथ बांध कर उससे माफ़ी मांगी तो उसकी आंखें भर आईं। उसने मुझे फ़ौरन माफ़ कर दिया। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा और तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। मेरी ये बात सुनकर वो खुशी से सरशार हो गई। मैंने उससे वादा किया, मैं तुम्हें अलग घर में रखूंगा, मगर उसने इनकार कर दिया। नहीं, मुझे अलग घर नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर ही खुश हूँ। मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए थी, मुझे मिल गई है। मुझे घर की ख्वाहिश नहीं है, मेरा घर यही है, और माँ बाप से बेटे को जुदा करके मुझे कोई खुशी नहीं मिलने वाली। मैं ऐसी नहीं हूँ। सायरा ने कहा तो उसकी ये बात दरवाजे की चौखट पर खड़ी मेरी अम्मा ने भी सुन ली। अम्मा की आंख भर आई और वो कमरे में आई और सायरा से अपने किए की माफ़ी मांगी। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, लेकिन आज भी तुम हमें छोड़कर जाने को तैयार नहीं हो। हालांकि आज तुम्हें इसका इख्तियार था। आज के बाद तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो। मेरी अम्मा ने सायरा को गले लगाते हुए कहा तो उस वक्त मुझे लगा कि मेरी दुनिया वाकई आज मुकम्मल हो गई है। कितनी अजीब बात है कि सिर्फ एक रंग को बुनियाद बनाकर मैंने जिस लड़की के साथ बुरा सलूक किया, आज मेरा घराना उसी लड़की ने मुकम्मल कर दिया। ये गोरा रंग और ये खूबसूरती तो 4 दिन की चांदनी है जो वक्त के साथ ढल जाती है, लेकिन असल चीज़ इंसान की सीरत है जो कभी मांद नहीं पड़ती। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे सायरा जैसी बीवी अता की। सायरा के साथ साथ मैंने अपने अल्लाह से भी अपने किए की माफ़ी मांगी तो इसके बाद मुझे सुकून आ गया। आज हम इस घर में खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।